السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے قضائے عمری پڑھنے کا مکمل طریقہ، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں اتنی آسانی ہے اور وہ بھی حدیثوں کی روشنی میں مکمل ویڈیو آپ دیکھیے، اور قضا نماز اسی طریقے سے پڑھیے تاکہ آپ کی نمازیں جو قضا ہیں وہ جلد سے جلد ادا ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ایک دن میں پانچوں وقت کی جو نماز قضا ہوتی ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہے۔ 20 رکعت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ہمارے جتنی فرض ہے رکعتیں، ان فرض رکعتوں کی قضا ہوتی ہے۔ جیسے فجر میں 2 رکعت فرض نماز ہے، اس کی قضا ہے۔ ظہر میں 4 رکعت فرض نماز ہے، اس کی قضا ہے۔ عصر میں 4 رکعت فرض نماز ہے، اس کی قضا ہے۔ مغرب میں 3 رکعت فرض نماز ہے، اس کی قضا ہے۔ عشاء میں 4 رکعت فرض نماز اور 3 رکعت وتر نماز، یہ ٹوٹل ملا کر 20 رکعت بنتی ہے۔ یہ 20 رکعت قضا ہے، اور اس قضا کو ادا کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ حضرات مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں یہ ویڈیو مکمل بیٹھ جائے، اور آپ کی جو قضا نمازیں ہیں وہ قضا نماز آپ ادا کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے نماز فجر آپ کو میں نے بتا دیا، ظہر آپ کو بتا دیا، عصر آپ کو بتا دیا، مغرب آپ کو بتا دیا، عشاء آپ کو بتا دیا۔ اب اس کی نیت کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، جیسے کہ ہم فجر کی نماز پڑھنا جا رہے ہیں تو فجر کی نیت کریں گے۔ سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں، اور ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے۔ اور اگر نیت میں لفظ قضا کہنا بھول گئے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے، یہ خیال ہے کہ ہم قضا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی پر زیادہ نماز قضا ہو اور وہ آسانی کے لیے رکوع اور سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھنے کی بجائے اگر ایک مرتبہ بھی پڑھے گا تو اس کی وہ تسبیح ادا ہو جائے گی، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یعنی ہم رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ جب ہم قضائے عمری نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ 3 مرتبہ کی بجائے آپ 1 مرتبہ رکوع میں، 1 مرتبہ سجدے میں، یہ دونوں جگہوں پر 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، آپ کی نماز مکمل ہے۔ اب آئیے اور دوسری آسانی میں آپ کو بتاؤں۔ دوسری نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، یعنی فجر کے علاوہ دوسری چاروں جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، عشاء میں 4 ہیں، اور عشاء کی وتر بھی 3 ہے۔ تو آئیے بتاتا ہوں، نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جو ہم پڑھتے ہیں وہ الحمد شریف نہ پڑھ کر کے صرف 3 بار سبحان اللہ، 3 بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، مگر وتر کی نماز میں ایسا نہ کریں۔ فرض نماز میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن وتر کی نماز میں ایسا نہ کریں، وتر کی نماز میں ایسا نہ کریں۔ اب آئیے تیسری آسانی میں آپ کو بتاؤں۔ تیسری آسانی قاعدہ آخیرہ، یعنی جب ہم التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نماز میں آخری بار بیٹھنے کو قاعدہ آخیرہ کہتے ہیں۔ تشہد، التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دیں۔ سمجھ گئے آپ؟ التحیات اور درود ابراہیم اور دعا کی جگہ، یعنی جب ہم التحیات نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو ہم جب التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، قاعدہ آخیرہ کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یہ التحیات نہ پڑھیں، نہ درود ابراہیم پڑھیں، نہ کوئی دعا پڑھیں، صرف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آلہ، اتنا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ سمجھ گئے؟ اور اس کے علاوہ چوتھی آسانی، وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی پڑھ لیں۔ یہ آپ کو فضائل رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 157۔ اب آئیے نماز قصر کی قضا، جو قصر ہماری نمازیں، یعنی ہم سفر کرتے ہیں، مسافر ہو جاتے ہیں، تو وہ قصر کی قضا کیا ہے؟ سفر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے قصر کہتے ہیں۔ قصر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت
فرض کی جگہ 2 رکعت ہی پڑھے۔ سفر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہوں انہیں قصر کر کے ہی پڑھے، چاہے سفر میں پڑھے ہو یا واپس لوٹ کر گھر پر۔ قصر کی قضا قصر ہی پڑھی جائے گی، اور گھر پر جو نمازیں قضا ہوئی ہیں انہیں پوری پڑھے۔ قضا نمازوں کا وقت۔ اب وقت سب سے اہم بات ہے کہ وقت کون سا ہونا چاہیے، کب ہم قضا نماز ادا کریں۔ تو سنیے، قضا کے لیے کوئی وقت فکس نہیں، عمر میں جب بھی پڑھیں گے تو بری الذمہ یعنی قضا کی ذمہ داری سے انشاءاللہ بری ہو جائیں گے۔ صرف 3 وقتوں میں کوئی بھی نماز نہ پڑھیں، چاہے وہ قضا ہو، چاہے وہ ادا ہو، چاہے وہ مسافر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھیں۔ وہ 3 وقت کون کون سے ہیں؟ پہلا وقت ہے طلوع آفتاب یعنی فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک، یہ سب سے اہم وقت ہے۔ اس وقت میں کوئی بھی قضا کوئی بھی ادا نماز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا وقت غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبتے وقت، یا یوں سمجھیں کہ عصر کے بعد سے مغرب تک، سمجھ گئے۔ اب زوال کے وقت، زوال کا مطلب ہے دوپہر کا وقت، ان وقتوں میں قضا نماز یا ادا نماز کوئی بھی نماز نہ پڑھیں۔ اب چھپ کر قضا پڑھیں، قضا نمازیں چھپ کر پڑھیے، لوگوں پر یا گھر والوں پر ظاہر نہ ہونے دیں، بلکہ چھپ کر پڑھیں، تاکہ اگر ہم نے کسی کو بتایا، مثلا ہم نے بتایا کہ ہماری فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، کسی کو بتایا تو ہم تو گناہگار ہیں ہی، ہماری نماز چھوٹی، دوسرا بھی سننے والا ہمارا گواہ بن گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کسی کو نہ بتائیں آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، آپ اللہ سے ڈریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ پروردگار مجھ سے جانے میں یا انجانے میں کسی طریقے سے کسی اینگل سے چھٹ گئی ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں پروردگار ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔